کھانا کھلانے سے پہلے کوئی خاص ریچول نہیں ہوتا، بلکہ بسم اللہ کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اکثر درگاہوں میں ویج کھانا کھلایا جاتا ہے، نان ویج کھلایا جاتا ہے، لیکن دوسروں کی آستھاؤں کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارا کھانا کھانے سے کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہو، کسی کو ill فیلنگ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ صوفیوں کے نزدیک آنا چھوڑ دے، تو اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ 800 سال سے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں اور تقریباً 900 ساڑھے 900 سال سے اجمیر شریف میں لوگ برابر آ رہے ہیں، اور بڑی دیگ چھوٹی دیگ ان سب کا مہتو نہیں ہے۔ یہ تو بادشاہوں نے اپنی مرضی سے، اجمیر شریف کی درگاہ میں اکبر نے، پھر اکبر کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر نے اپنی من مرضی سے چھوٹی بڑی دیگ پیش کی، جس میں وہ اس وقت میں شکار کرتے تھے اور نیل گائے کا گوشت بنتا تھا۔ آج اس میں ویج کھانا بنتا ہے، میٹھا دلیا بنتا ہے، تو طریقہ بھی بدل گیا۔ لیکن صوفیوں کا جو طریقہ وہ کھانا کھلانا ہے، دیگ ہو یا نہیں ہو، اصل مقصد کھانے سے ہے اور سماج سیوا سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی آیت ہے الا بذکر اللہ من تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے صوفی قرآن کی اسی آیت پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کے الگ الگ طریقے ڈیولپ ہوئے پچھلے 1400 سال میں، جس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بیوٹیفل نیمز ہیں، اس میں الگ الگ نیمز کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کے کچھ سلیکٹڈ ورس ہیں، ان کو کچھ اسپیسیفک کاؤنٹ کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، کچھ اسپیسیفک ڈیز میں پڑھا جاتا ہے، کچھ اسپیسیفک طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسپیسیفک مقصد ایمز کے لیے یا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مراقبہ یعنی کہ میڈیٹیشن وہ کی جاتی ہے، جس سے دل دماغ کو یکسوئی حاصل ہو، دل دماغ کو سکون حاصل ہو، کیونکہ اب ہم 21ویں صدی میں ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے۔ ذہن سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا، اب تو ہم یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن پہلے ذہنوں کو انسانی ذہن کو سکون دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے یہ ذکر کرائے جاتے تھے، جس سے انسان اپنی فوکس لائف میں کیا ہے اس پہ توجہ دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ذہنی طور پر کچھ پانا چاہتے تھے، ان کو زندگی کا مقصد ملے، اس لیے بھی ذکر کرایا جاتا تھا۔ وہ لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے اور الگ الگ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، ان کو کس پہ فوکس کرنا ہے یا ان کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ذکر کرایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ روحانی راستے پہ چلتے ہیں، یعنی کہ سالک جن کو کہا جاتا ہے، ان کو صرف کیا صوفی ہونے سے مراد ہے، یا پھر خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ روحانیت میں 115 سے زیادہ درجے ہیں، یعنی 115 سے زیادہ لیڈرز ہیں، جس میں انسان 17ویں سیڑھی سے 17th لیڈر سے کرامت دکھانے لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ کرامت دکھائے گا تو اس کا جو پروموشن ہے وہ رک جائے گا۔ اگر 17 پہ اس نے کرامت دکھانی شروع کری تو 18 پہ نہیں جائے گا، اگر 20 پہ شروع کری تو اوپر نہیں جائے گا۔ اور اس میں الگ الگ درجے ہیں، مسلم ہونا، مومن ہونا، قلندر ہونا، مصدوب ہونا، ابدال ہونا، اوتاد ہونا، محبوب ہونا، غوث ہونا، قطب ہونا، الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ لیول ہیں۔ اور صوفیوں کے نزدیک ایک کے بعد ایک درجے حاصل کرنا، یہ بھی کتابوں سے ثابت ہے کہ صوفیوں کو جو ہے الگ الگ ڈیوائن روحانی پوزیشنز دی گئی، جیسے کوئی ابدال تھا تو اوتاد بن گیا، کوئی قطب تھا تو غوث بن گیا، کوئی غوث تھا تو محبوب بن گیا۔
تو یہ الگ الگ درجے ہیں اسپریچولیٹی کے، اور اس کو صرف ذکر، اذکار، فاقہ کشی اور ورلڈلی ڈیزائرز کو کنٹرول کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو صوفیوں کا اصل مقصد ہے ذکر کرانا، میڈیٹیشن، یہ ورلڈلی ڈیزائر کو کم کرنا بھی ہے۔ جیسے ورلڈلی ڈیزائر بہت زیادہ ہوتی ہے انسان میں، اس کو کم کرنے کا طریقہ بھی اسی چینٹنگ پریکٹسز کے اندر، مراقبے میں، میڈیٹیشن میں ہی چھپا ہے۔ لیکن یہ استاد ہے، پیر ہے، شیخ ہے، جو آپ کو راستہ بتائے گا، فارمولہ بتائے گا اور کرنے کا طریقہ سکھائے گا۔ میرا نام صوفی سید اجمل نظامی ہے۔ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 38 ڈسینڈنٹ ہوں، اور میری دادی امام حسن جو مولا علی کے صاحبزادے تھے ان کے خاندان سے ہیں۔ میرے دادا امام حسین جو تیسرے امام ہیں ان کے خاندان سے ہیں۔ امام حسن دوسرے امام ہیں، اور ہم لوگ 12 امام کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے خاندان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے میرا تعلق اصحاب کہف سے جا کے ملتا ہے، یعنی کہ کمپینینز آف دا کیو، جن کا ذکر تقریباً تینوں ابراہیمی مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کسٹوڈین ہیں پچھلے 700 سال سے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری پیدائش، میری ایجوکیشن سب دلی میں ہوئی ہے۔ دلی یونیورسٹی میں میری پڑھائی ہوئی ہے، پھر میں نے ڈبل ایم اے کیا، اور اب میں پی ایچ ڈی کی تیاری میں ہوں، اور نیشنل لیول پہ اسپورٹس کھیلے ہیں، پڑھائیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 29 سال 29 ایئرز میں نے اپنے فادر کے ساتھ ہوش میں گزارے ہیں۔ میری ایج 37 ہے، لیکن تقریباً 29-30 ایئرز میں اپنے فادر کے بالکل ساتھ رہا ہوں، جس طرح پرچھائی ہوتی ہے۔ تو صوفی پریکٹسز، خاندانی لیگیسی، طور طریقے، گرو شیشیہ پرمپرا، یہ جو ٹیلسمین سے ہیلنگ اور جو رقیہ وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کی پریکٹسز، میڈیٹیشن، ہاؤ ٹو رن اے خانقاہ چلانے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طور طریقہ، اور صوفی راہ پہ چلنے کے طریقوں سے میں اسی صوفی کی راہ پہ چلنے کے طریقے، یہ تمام چیزیں میں نے اپنے فادر سے 29-30 سال میں سیکھی ہیں۔ میں خوش نصیب تھا۔ اس کے علاوہ میرا تعلق جو ہے روحانی طور پہ چشتیہ آرڈر کے ساتھ ہے، لیکن جو چینٹنگ، ذکر، میڈیٹیشن ہے، یہ چشتیوں کے علاوہ میں نے نقش بندی آرڈر سے بھی سیکھی ہے۔ نقش بندی آرڈر جو ہے وہ بہت ایک سخت آرڈر مانا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر آرڈرس۔ چشتیوں میں تھوڑی لینینسی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں میوزک، قوالی کو زیادہ امپورٹنس دیا جاتا ہے۔ تو میرے فادر نے مجھے نقش بندی ذکر میں بھی بھیجا، جہاں پہ میں نے اس کو سیکھا۔ اب ہم لوگ درگاہ شریف چلاتے ہیں، اپنی پڑھائیاں کرتے ہیں، اور اب میرے فادر چلے گئے ہیں تو اب میں ان کی سیٹ پر ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں اب میں دیکھتا ہوں ہلکے ہلکے۔ اور اس کے علاوہ فی الحال میں ابھی موجودہ لیونگ نوبل لوریٹ کیلاش ستیارتھی کے ساتھ بھی پچھلے 6 سال سے جڑا ہوں، ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں 23 سے زیادہ ملک کا میں نے سفر کیا ہے، اور انٹرفیتھ ڈائیلاگز، اس کے علاوہ پروموٹنگ صوفی پریکٹسز، صوفی ویلیوز، یہ بھی ہم نے کرا ہے۔ دلی یونیورسٹی میں الگ الگ کالجز میں لیکچرز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو NRIs انڈیا کے باہر رہتے ہیں، جن کا خاص تعلق صوفیزم سے ہے، تو وہ اپنی جنریشنز، اپنے بچوں کو، اپنے گرینڈ چلڈرنس کو، جو اپنی ان کی بیسک صوفی ویلیوز ہیں، اس کو پہنچانے کے لیے بھی ہمیں پوری دنیا بھر میں الگ الگ ملکوں میں انوائٹ کرتے ہیں، جہاں ہم ان کے یہاں رہتے ہیں۔
ہم ان کو ورکشاپس دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور رمضان کا بھی جو مہینہ ہے اس میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں 12 مہینے خانقاہوں میں، جو ہمارا کیلنڈر ہے 12 مہینوں کا، اس میں محرم میں الگ نظر و نیاز ہوتی ہے، ہمارے جو اپنے صوفی کسٹمز اور ریچولز ہیں، رجب میں، رمضان میں، ذوالحجہ میں اور جمادی الاخر میں، مطلب 12 مہینے میں جو ہمیں خانقاہ کے اندر جو کسٹمز ریچولز ہوتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور اسی بڑے سسٹم کا میں بھی ایک حصہ ہوں۔